ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو۔ ارشاد فرمایا کہ تم برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو، مثلاً غصے کو صبر سے۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ نیکی اور گناہ برابر نہیں، بلکہ نیکی خیر ہے اور گناہ شر۔ خیر و شر برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نیکیوں کے مراتب برابر نہیں، بلکہ بعض نیکیاں دوسری نیکیوں سے اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح گناہوں کے مراتب بھی برابر نہیں، بلکہ بعض گناہ دوسرے گناہوں سے بڑے ہیں۔ تو لوگوں میں بڑے مرتبے والا وہ ہے جو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، اور بدتر مرتبے والا وہ ہے جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ بے شک آیت وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَةُ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، نیکی ہر حال میں ہی نیکی ہے، خواہ وہ معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق ہو یا نہ ہو، اور برائی برائی ہی ہے، چاہے وہ رسم و رواج کے مطابق ہو۔ نمبر 2، صحیح عقیدے والا اور برے عقیدے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو۔ ارشاد فرمایا کہ تم برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو، مثلاً غصے کو صبر سے، لوگوں کی جہالت کو حلم سے، اور بدسلوکی کو عفو درگزر سے۔ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دے، تو اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ بے شک شان نزول، کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کی شدید عداوت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا اور ان کی صاحبزادی کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچے محبت کرنے والے اور آپ کے جانثار صحابی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق میں برائی کو بھلائی سے ٹال دینے کی انتہائی عالی شان مثالیں موجود ہیں۔ ان میں سے یہاں دو واقعات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے مبارک دانت شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا، تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے خلاف دعا فرمائیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے طعنے دینے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل میری قوم کو دین اسلام کی ہدایت دے، کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ میری ویڈیو اچھی لگے
تو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے اور اس نیکی میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک پر غور کرو تو اس میں کسی قدر فضیلت، درجات، احسان، حسن خلق، بے انتہا صبر اور حلم جیسے اوصاف جمع ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان سے خاموشی اختیار کرنے پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان زخم دینے والوں کو معاف بھی فرما دیا۔ پھر شفقت و محبت فرماتے ہوئے ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ عز و جل ان کو ہدایت دے۔ پھر اس شفقت و رحمت کا سبب بھی بیان فرما دیا کہ یہ میری قوم ہے، اور پھر ان کی طرف سے عذر بیان فرما دیا کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی ملا، اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا، یہاں تک کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر زور سے چادر کھینچے جانے کی وجہ سے رگڑ کا نشان دیکھا۔ اس اعرابی نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ میرے ان اونٹوں پر لاد دو، کیونکہ آپ نہ مجھے اپنے مال سے دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے والد کے مال سے دیتے ہیں۔ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور صرف اتنا فرمایا کہ مال تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور میں تو اس کا بندہ ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عربی، کیا تم سے اس کا بدلہ لیا جائے جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ رابی نے عرض کی، کیونکہ آپ کی یہ عادت کریمہ ہے ہی نہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے لیں۔ اس کی یہ بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، اس کے ایک اونٹ کو جو سے اور دوسرے کو کھجور سے بھر دو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریے گا۔ جزاک اللہ۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے اور ہم سب اس نیکی میں شامل ہو جائیں۔ دین اسلام کی شاہکار تعلیم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں مسلمانوں کو اخلاقیات کی انتہائی اعلیٰ جامع اور شاہکار تعلیم دی گئی ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹال دو، جیسے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، کوئی جہالت اور بیوقوفی کا برتاؤ کرے تو اس پر حلم و بردباری کا مظاہرہ کرو، اور اپنے ساتھ بدسلوکی ہونے پر عفو و درگزر سے کام لو۔ اسی سے متعلق یہاں 2 احادیث بھی ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے افضل اعمال کے بارے میں بتائیے۔ ارشاد فرمایا، جو تجھے محروم کرے اسے تم عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
جزاک اللہ۔ یعنی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت کے ذریعے اضافہ کرتا ہے، اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود کسی کا قصور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی بہترین قرآنک یعنی اسلامک انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔